اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معطر ہے کہ جس نے صبح و شام مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھا، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ آنکھ وہ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کریم ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر سے وقت میں جو مجھے وقت دیا گیا ہے، انشاءاللہ مرحمان ہم کچھ نہ کچھ یاد حرمین میں چلیں گے۔ اللہ کریم پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی عباس اتاری ماشاءاللہ بتا رہے آج رات ان کی فلائٹ ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کی طرف سے نمائندہ بن کے عرض کرتا ہوں کہ جب یہ کعبہ معظمہ کو دیکھیں تو ہمیں بھی یاد رکھیے گا، جب یہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں تب بھی ہو سکے تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک پیارے محبوب علیہ السلام کے در کی ہمیں بار بار باادب حاضری عطا فرمائے۔ عام طور پہ ایک تعداد ہے جو ہر سال حج پر جاتے ہیں، اور ایک تعداد ہے جو علم دین سیکھ کر حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ایک تعداد ایسی بھی ہے جو فقط ٹکٹ لیتے ہیں اور ایجنٹ کہتے ہیں بس آپ چلے جائیں، اور جاگے جیسے جیسے لوگ کرتے جائیں گے آپ بھی ویسے ویسے کرتے چلے جائیں گے۔ تو جس نے حج کرنا ہے تو اس کے لیے حج کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری صلی اللہ الباری آپ فرماتے ہیں کہ ہم حج پر تھے اور طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے جب ہم طواف سے فارغ ہو گئے تو ایک بابا جی کو دیکھا کہ ان کی ایڑی سے خون نکل رہا ہے۔ فرماتے میں ہمدردی کے لیے ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا بیٹا یہ طواف، یہ جو خانہ کعبہ کے چکر لگا لگا کرنا میری ایڑی سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ بابا جی میں نے بھی چکر لگائے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی چیز سے ٹکرائے آپ کے پاؤں؟ کہنے لگا بیٹا بات یہ نہیں، میں نے کہا 7 چکر ہوتے ہیں، تو 7 چکر تو کچھ دیر کے بعد مکمل ہو جاتے ہیں۔
تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ بات یہ ہے، میں جب سے یہاں پہ خطیم میں داخل ہوا ہوں تو میں نے دیکھا کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا چکر لگا رہے ہیں، تو میں نے بھی چکر لگانا شروع کر دیے، اور میں صبح سے لگا ہوں چکر لگا رہا ہوں، میرے چکر ہی ختم نہیں ہو رہے۔ رکن شورا فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا چکر تو 7 لگانے ہوتے ہیں، آپ نے اتنے سارے چکر لگا دیے، آپ کو علم نہیں تھا؟ کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میرے بیٹوں نے پیسے لگائے اور مجھے بھیج تو دیا حج پہ، تو میں نے کہا بیٹا مجھے تو آتا بھی کچھ نہیں ہے، سیکھا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے جیسے جیسے لوگ کرتے جائیں گے تم بھی ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ لہٰذا میں جب آیا تو دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا چکر لگا رہے ہیں، اور میں نے بھی ویسے ہی چکر لگاتا رہا، اور ابھی تک میرے چکر ہی مکمل نہیں ہو رہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے عیسائی بھائیوں، میں نے چوٹ کرنے کے لیے آپ کو تمہیداً یہ بات سنائی ہے کہ اگر ہم علم دین سیکھیں گے نہیں، لاکھوں لاکھ لوگ لگا کر حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے فرض ادا کرنے کے لیے کہ اللہ پاک کا حکم ہے میں فرض ادا کر لوں، اس لیے کہ مجھے نیکیاں حاصل ہو جائیں، اس لیے کہ مجھے ثواب حاصل ہو جائے۔ اور اگر آدمی اتنے پیسے لگا کر بھی جائے اور نامہ یا مال میں نیکیاں لے کر رہا ہے بلکہ اڑ گناہ لے کر آئے، تو کتنی ندامت اور شرمندگی والی بات ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک تو میرے لیے حج اور عمرہ آسان فرما دے۔ اللہ کریم تو حج اور عمرہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حج کرنے والا 3 طرح کے حاجی ہیں جو حج کرتے ہیں، یعنی حج کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ اب جو حج پر جانے والا ہے اس کو علم ہونا چاہیے کہ میں حج کون سا کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے احکام اس کے مختلف ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند سے اکثر جو حج کرنے والے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع والا کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے عمرہ کی نیت کرتا ہے، جب وہ احرام پہنتا ہے تو وہ عمرہ کی نیت کرتا ہے، اور حلق کروانے کے بعد پھر احرام کھول دیتا ہے، اور جب حج کے ایام آتے ہیں پھر دوبارہ سے وہ احرام پہنتا ہے اور حج کی نیت کرتا ہے۔ اس کو حج تمتع کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے حج قران۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں صرف ایک حج کیا، اور وہ حج قران کیا۔ حج قران کیا ہوتا ہے کہ حج قران میں آپ حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کرتے ہیں، لیکن عمرہ کرنے کے بعد آپ اپنا احرام نہیں کھولتے، بلکہ یہ حج ادا کرنے کے بعد اپنا احرام کھولتے ہیں۔ تو عام طور پہ وہ لوگ جو 5 7 8 دن کا یا 10 دن کا پیکج لیتے ہیں نا، وہ لوگ جو ہے حج قران کرتے ہیں تاکہ ہمارا عمرہ بھی اس کے ساتھ ہو جائے اور حج بھی ہو جائے، اور انہوں نے اسی کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے حج افراد، یہ جدہ والوں کے لیے ہے کہ وہ صرف حج کی نیت کرتے ہیں۔ تو دوسرا حج تمتع کرنے والا اور حج قران، اگر یہ حج افراد کی طرح نیت کرے گا تو نیت کرتے ہی اس کو دم دینا پڑے گا جب تک کہ لوٹ نہ آئے۔ تو اب سب سے پہلے نیت کہ آپ یہ سوچیں کہ میں جو حج کرنے جا رہا ہوں میں حج کون سا کر رہا ہوں۔ اب آپ نے سوچ لیا، سوچ کر آپ نے ارادہ کر لیا، تو اب اس کے مطابق آپ وہ عمل کر لیجئے۔ تو جن کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ تو رسول ہے، مدینہ منورہ میں ہے، وہ تو احرام نہیں پہنیں گے۔
پھر جب وہ مدینہ شریف سے مکہ المکرمہ میں آئیں گے تو اب میقات سے یا میقات سے پہلے احرام باندھ کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے، اور جن کی فلائٹ ڈائریکٹلی طور پہ جدہ سے مکہ المکرمہ میں ہے، تو اب ان کا میقات دوران پرواز ہی آتا ہے۔ تو اب ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ میقات پر یا میقات سے پہلے عمرہ کی نیت کر لیں۔ اب جیسے ہمارے حاجی عباس جو ہیں یہ بھی حج تمتع کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہ کیا کریں گے؟ یہ پہلے جب احرام پہنیں گے تو عمرہ کی نیت کریں گے۔ احرام کیا ہے؟ دو چادروں کا نام ہے، اور احرام کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو پہلے احرام سے پہلے حلال تھی وہ چیزیں اب احرام پہننے کے بعد وہ حرام ہو گئے۔ مثال کے طور پہ آپ نے احرام پہن لیا، نیت کر لی، اب سر پہ ٹوپی نہیں پہنیں گے آپ، پہلے آپ امامہ بھی باندھتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں۔ آپ نے نیت کر لی، اب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے آپ نے نیت کر لی، تو اب یہ پاؤں کا جو درمیانی حصہ یہ ہے وہ باہر، اس کو نہیں چھپائیں گے آپ چپل، کینچی چپل استعمال کریں گے، ایسے ہی اپنے منہ کو ڈھانپیں گے نہیں، آپ دستانوں کا استعمال نہیں کریں گے، جنگلی جانور کا شکار نہیں کر سکتے آپ، یہاں تک کہ سر میں جو ہو تو جو کو بھی نہیں مار سکتے۔ تو اب احرام کے بعد وہ چیزیں جو پہلے حلال تھی، خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے، نیت سے پہلے آپ خوشبو لگائیے، احرام پہ لگائیے، اپنے آپ کو لگائیے، لیکن نیت کرنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اس کے علیحدہ سے احکام ہیں۔ تو بہرحال جب عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا احرام باندھتا ہے، احرام کے بعد وہ 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہ بلند آواز سے 3 دفعہ تلبیہ کہے۔ اور آئیے ہم بھی اس نیت کے ساتھ، ہم نے احرام نہیں باندھا، تصور کرتے ہم نے احرام پہن لیا، اور تصور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو احرام پہننے والا احرام کے بعد جب تلبیہ کہتا ہے تو کیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ یعنی آپ نے جو ہی وہ احرام پہن لیا اور آپ نے یہ نیت کی کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے عمرہ کی یا حج کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ پاک تو اسے میرے لیے آسان بنا دے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو اب تلبیہ کیا کہیں گے؟ ہم سب نے مل کے پڑھنا ہے، اور تصور یہ کیجئے کہ کعبہ معظمہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، تلبیہ پڑھیں گے، یقین جانیے یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ کو میں ایک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤں گا۔ آئیے میں تلبیہ پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک